جو لوگ اللہ کا وعدہ نہیں توڑتے وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ صلح رحمی کرتے ہیں، اپنے رشتوں کو، اپنے ہمسایوں، اپنے معاشرے کے یتیم اور کمزور لوگوں کو ان کے جو بھی حقوق اس کے اوپر عائد ہے وہ اس کو ادا کرتا ہے، اور ان رشتوں کو مشکل وقت میں بھی ان کو قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنے رب سے ڈرتا ہے، اس کی اللہ کی عظمت اس کے دل میں ہوتی ہے، اس لیے وہ گناہوں سے اور غلط کاموں سے ڈرتا ہے، اور وہ دوسری چیز برے برے حساب سے ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری پکڑ ہو اور میرا برا حساب ہو آخرت میں۔ پھر وہ صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، صبر کا معنی ہوتا ہے روکنا۔ صبر جو ہے روکنا، اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کی پابندی پر قائم رکھنا، کہ اللہ کی نافرمانی والے جو بھی کام ہے ان سے بچنے کے لیے صبر کرتا ہے۔ پھر صبر کی ایک تیسری قسم کیا ہے کہ زندگی میں بہت سی مصیبتیں آتی ہیں، کیونکہ یہ زندگی ہماری آزمائش کی زندگی ہے، بیماری آتی ہے، رزق کی تنگی آتی ہے، جذباتی طور پر ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، مال کی تنگی سے، اپنے کوئی عزیز رشتہ دار کی موت سے، ان چیزوں سے کا دل غم سے بھر جاتا ہے۔ اس پر صبر کرنا، کوئی چیز میرے نفس سے خلاف ہو اور بس میں بھڑک اٹھوں یا میں اس سے ریئیکٹ کروں، اس سے انسان کو، عقل مند انسان اس سے رکتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے۔ پھر دوسری بات، اقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، کہ وہ ان کی پھر خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ جو صحیح معنوں میں عقل والے ہیں، جو حق کو سمجھتے اور قبول کرتے ہیں، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اور نماز کی قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کے اوقات کا خیال رکھتے ہیں، اس کی شرائط یعنی پاکیزگی اور جو بھی شرائط نماز میں پڑھنے سے پہلے وہ پوری کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اور سنت نبوی کے طریقے کے مطابق نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ اور مرد جو ہیں وہ جماعت میں نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اقام الصلاۃ ہے۔ پھر وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ، اور پھر ان کے اندر ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرتے ہیں، اس میں سے جو رزق ہم نے دیا اس کو چھپ کر بھی اور ظاہر طور پر۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان خوب اڑاتا ہے، جو اس کو دل چاہتا ہے وہ خریدتا ہے اور اپنے نفس کو خوش کرنے والے کاموں میں پیسے خرچ کرتا ہے۔ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اگر اللہ نے رزق دیا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے رزق میں اللہ نے دوسرے لوگوں کا حصہ رکھا ہے، معاشرے کے غریبوں کا حصہ رکھا ہے، تو وہ صدقہ خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ ویسے چھپ کر صدقہ کرنا افضل کیوں ہے کہ انسان کے اندر ریاکاری نہیں پیدا ہوتی۔ قیامت کے دن عرش کا سایہ پانے والوں میں سے ایک وہ بھی ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے تو بائیں کو خبر نہ ہو، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ پھر یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، کہ وہ دفع کرتے ہیں، وہ دور کرتے ہیں، بالحسنہ، حسنہ کے ساتھ، حسنہ ہر طرح کی نیکی ہوتی ہے، السیئہ برائیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ برائی کو نیکی سے ہٹانے کا ایک پرسنل بالکل ذاتی مطلب یہ ہے کہ آپ سے گناہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اب گناہ ہو گیا، غلط ہو گیا، کسی بندے کے ساتھ ہم نے غلط کر لیا، یا اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی کر دینے والا گناہ کر دیا، کیونکہ اللہ کا حق ہے کہ ہم اللہ کے فرما بردار بنے، ہم نے اللہ کی نافرمانی کی یا کسی بندے کے ساتھ زیادتی کی، اب اس کو ہم کیسے ٹھیک کریں؟ تو ہم اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، سورہ ہود آیت نمبر 114 میں، یعنی کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں فوراً نیکیوں کی زیادتی کرنی ہے۔ ایک گناہ ہو گیا، اس گناہ کے برے اثر کو ہٹانے کے لیے ہمیں اللہ سے توبہ استغفار کر کے پھر نیکیوں کی زیادتی کرنی ہے۔ کسی بندے کے ساتھ ہم نے اس کی حق تلفی کر دی تو پھر فوراً اس سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، معافی مانگ کے اس کے جو حق تلفی ہم نے کی اس کا ازالہ کر دیں، اس طرح ہماری وہ برائی ہٹ جائے گی۔ اگر ہمارے اندر یہ ساری خصوصیات ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ فرمایا؟ اولئک لہم عقبی الدار، کہ ان کے لیے ان کا انجام کیا ہے؟ آخرت کا گھر ہے۔ عقبی الدار سے کیا مطلب ہے؟ کہ آخرت کا انجام بہترین ہے ایسے لوگوں کے لیے جو دنیا میں یہ سب کچھ کرتے ہیں، جو صفات ہم نے ابھی پڑھی۔